پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالی نے جو اقامت صلاۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کی جائے، اس اقامت صلاۃ کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو بیان ہو رہی ہے وہ نماز کے اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات میں فجر اور ظہر کے اوقات کا بیان ہو چکا، اور اس سے پچھلی نشست میں آپ نے سنا ہوگا اس کے بعد اب عصر کی نماز کے وقت کا بیان ہے، اور اس سے پہلے دو چیزیں مزید ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ روزہ صبح صادق پر بند ہو جاتا ہے، اور اذان کا ہونا یا نہ ہونا اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو ہی صبح صادق ہوتی تھی فوراً اذان دی جاتی تھی، وہ وقت اور تھا اور لوگوں کو صبح صادق کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہچان بھی تھی۔ اور ہمارے دور میں چونکہ معاملہ سارے کا سارا گھڑیوں پر چلا گیا ہے، اور مساجد کی گھڑیاں کوئی 1-2 منٹ پہلے، کوئی 2-4 منٹ بعد، اور پھر اذان شروع کرنا، کئی مرتبہ مؤذن صاحب کو دیر ہو گئی تو انہوں نے اذان 5 منٹ کی شروع کی، تو یہ مسئلہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ اذان ہوتے ہی سحری ختم ہو گئی۔ سحر کا تعلق صبح کی اذان سے نہیں ہے، سحر کا تعلق صبح صادق سے ہے۔ یہ غلطی روزے میں نہیں کرنی چاہیے کہ انسان صبح صادق کے بعد اس امید پر کھاتا رہے کہ ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں اور ابھی ہمارے محلے کی اذان نہیں ہوئی اور فلاں جگہ کی ہو گئی، بلکہ سیدھی سادی بات یہ ہے جو شریعت کا قاعدہ اور دستور ہے کہ صبح صادق کا وقت دیکھ لیا جائے اور بس اس منٹ پر روزہ ختم کر دیا جائے، سحری ختم کر دی جائے، روزے کا کھانا پینا یہ جو ضروریات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ کوئی اعتبار نہیں ہمارے دور میں اذان کا۔ عین ممکن ہے کہ مؤذن صاحب 10 منٹ بعد اذان دیں اور اس کا روزہ نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ 2 منٹ پہلے اذان دے دیں اور یہ پانی پینے سے رہ جائے۔ یہ سب چیزیں ممکن ہیں، اور اگر کسی مستند عالم دین کا نقشہ تیار کیا ہوا ہو اور گھڑی کا ٹائم بھی بالکل درست ہو تو آخری منٹ تک کھانے پینے سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ فجر کی اذان چونکہ آدھی رات کے بعد اگر دے دی جائے تو حنفی فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا، وگرنہ آپ تجربہ کیجئے کہ آپ صبح صادق کا وقت دیکھ لیں، اور صبح کے وقت جب اذانیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیے کئی مرتبہ صبح کی اذان وقت سے 2-4 منٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں عام دنوں میں،
اور رمضان میں جو بہت ہی احتیاط کرتا ہے وہ صبح صادق سے بھی 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر عرض کرتے ہیں کہ صبح صادق کے ساتھ روزے کو مرتبط کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں. رابطہ روزے کا سحری کا صبح صادق کے ساتھ رکھا ہے، اذان کے ساتھ نہیں رکھا. اب بھی اذان اگر کوئی صبح صادق کے وقت کے مطابق دے تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن چونکہ عام طور پہ یہ احتیاط نہیں ہوتی اور صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے بعد میں اذان دیتے ہیں تو عوام کو بھی بہانہ مل جاتا ہے کہ ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی کھا لو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی حد نہیں، بلکہ حد متعین ہے. جتنے گھنٹے جتنے منٹ پہ روزہ بند ہونا چاہیے صبح صادق کا وقت بس وہ آخری ہے. اس لیے وہ لوگ جو یہ لکھتے اور کہتے ہیں کہ صبح صادق کی اذان ہو جائے اور اس وقت جلدی جلدی کھا پی لینے میں کچھ حرج نہیں، وہ بہت غیر محتاط بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کے روزے خطرے میں پڑ جائیں. اور چونکہ وہ فتوے کے منصب کے اہل بھی نہیں ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی سحری روزے کی اس کو صبح صادق کے ساتھ رکھیے، اذان کے ساتھ مت باندھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہوہ کبریٰ جو ہے جس کی گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی، اس کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ دن جو ہے کس چیز کا نام ہے. دن یوم ایک تو وہ ہے جو شریعت کی نظر میں اعتبار کر رکھتا ہے، اور ایک دن وہ ہے جو عرف عام میں استعمال ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق ہے. شرعاً دن جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. فرض کر دیجئے کہ صبح صادق 5 بجے ہوتی ہے اور طلوع آفتاب 6:30 بجے ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا رات کو شام کو 6 بجے ہوتا ہے. تو صبح 5 بجے سے جب صبح صادق ہوئی شام کے 6 بجے تک 13 گھنٹے کا دن ہوا شریعت کی نظر میں، کیونکہ صبح صادق سے آغاز کیا جا رہا ہے. تو صبح صادق سے جب آغاز ہوگا غروب تک 13 گھنٹے بن جائیں گے، تو اس کا نصف نکال لیجئے، اور نصف اس کا کتنا نکلے گا؟ 6.5 گھنٹے. اور 6.5 گھنٹے کو اگر آپ 5 بجے صبح صادق ہوئی تھی تو اس میں شامل کر لیں، یہ فرض کر کے اوقات بتا رہے ہیں، تو 11:30 بجے شرعاً آدھا دن ہو گیا. اب عرف میں کیا ہے؟ عرف میں تو یہ کہتے ہیں کہ دن جو ہے وہ طلوع اور غروب ہے. تو 5 بجے صبح صادق ہوئی، 6:30 بجے سورج طلوع ہوا، شام کو 6 بجے غروب ہوا. فرض کیجئے تو آپ دیکھیے یہ طلوع کتنے بجے اور غروب کتنے بجے، تو 6:30 سے لے کے شام کو 6 بجے تک یہ دن بن جاتا ہے 11.5 گھنٹے کا. تو 11.5 گھنٹے کا دن یہ بن گیا، اور پہلے 13 گھنٹے کا دن بنایا کہ 5 بجے نہیں 5 بجے 5 بجے صبح صادق فرض کی اور 6 بجے غروب، تو 13 گھنٹے کا، یہ 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ گیا نا. تو جب آپ 6:30 بجے طلوع مانیں گے اور شام کو 6 بجے غروب مانیں گے تو یہ 11.5 گھنٹے کا دن پڑا، اور 11.5 گھنٹے کا دن
آپ نصف کر لیجئے تو یہ 5.25 گھنٹے تقریباً بن جاتے ہیں. تو 5.25 گھنٹے آپ صبح 6:30 میں شامل کر دیجئے تو یہ 12:15 ہو گئے. اب پہلے 11:30 تھے شرعی طور پر جو نصف النہار تھا، اور عرفی طور پر یہ جو دوسرا ہے یہ 12:15 تھے. یہ درمیان میں 45 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ ہے واہوہ کبریٰ، اور بہت سے مفتی حضرات اس واہوہ کبریٰ کا اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل نماز شروع نہیں کرنی چاہیے. البتہ جنازہ اگر اسی وقت کا آیا ہوا ہو، تیار ہو، اس وقت اسے پڑھ لینا چاہیے. یہ ہے وہ واہوہ کبریٰ. تو شرعاً دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور عرفی طور پر دن شروع ہوتا ہے طلوع سے غروب تک. یہ دو باتیں پچھلے بیان میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کی تشریح ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ جہاں سائے کی پیمائش کرنی ہے، ایک سایہ اصلی ہے اور ایک لکڑی کی پیمائش ہے کہ لکڑی 1 فٹ کی تھی اور اس کا سایہ جو تھا 6 انچ کا ہو گیا، یہ مثال دی تھی. تو یہ 6 انچ مزید ڈال کر پھر 1 فٹ 6 انچ جو بن جائے گا، یہ ہے ایک مثل، یعنی لکڑی کی پیمائش اور سائے کی پیمائش یہ ایک مثل میں برابر ہو جائے گی. جمع وہ جو سایہ ماپا گیا تھا اصلی 6 انچ، تو یہ 1.5 فٹ ہو گیا، اور 2 مثل میں پھر 2.5 فٹ ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح سارا حکم اس کے مطابق آئے گا. اب بات آ گئی عصر کی نماز پر کہ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ کی تھی کہ ایک مثل کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام شافعی، مالک، امام احمد، یہ سارے ائمہ ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہونا مانتے ہیں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 2 مثل کے بعد. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی دلیل بھی اس کی دی ہے. آپ دیکھیے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ مفتی اور فقیہ وہ کیسے سوچتا ہے اور اشیاء کو کس نظر سے دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالک نے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، متعدد مقامات پر یہ روایت آئی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ 3 مزدور رکھے، اور ایک مزدور نے صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کی، اور دوسرے نے دوپہر سے لے کے عصر کے وقت تک مزدوری کی. تو مالک نے انہیں برابر کا معاوضہ دیا. اور تیسرا مزدور جو تھا اس نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی، اور اسے مالک نے معاوضہ بھی دیا اور انعام بھی دیا. تو جو پہلے 2 مزدور تھے انہوں نے مالک سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اسے ہم سے دگنی چیز ملی، دگنی رقم یا دگنا معاوضہ ملا. تو مالک نے کہا کیا میں نے تم پہ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ جو تیسرا مزدور ہے اس کو ہم نے اس کی اجرت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر احسان بھی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ پہلے مزدور یہودی تھے اور دوسرے مزدور عیسائی تھے، اور تیسری یہ امت ہے تم لوگ ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے دلیل لی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت سب سے کم ہے، اور پہلے مزدور کا وقت زیادہ ہے. دوسرے مزدور کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر
عصر کی نماز 2 مثل تک ہے، اسی لیے تو ان دونوں نے کہا کہ اس نے تھوڑے وقت میں زیادہ حاصل کر لیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس کی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کم وقفہ ہونا چاہیے بنسبت اس وقفے کے جو زوال تک اور زوال سے لے کے عصر تک تھا. ان دونوں وقفوں کی نسبت یہ وقفہ کم ہونا چاہیے. اب یہ بظاہر کوئی بھی آدمی پڑھے تو وہ یہی کہے گا کہ اس امت کی فضیلت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ انہوں نے تھوڑے وقت میں کام کر کے زیادہ خدا سے فضل بھی اس کا لیا اور اجر بھی لیا اور معاوضہ بھی اور سب چیزیں ہو گئیں. مگر دیکھیے ایک فقیہ جب حدیث کو دیکھتا ہے تو وہ کس طرح غور کرتا ہے اور کیسے اس سے مسائل ثابت کرتا ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کے متعلق اپنی سنن ترمذی میں کتاب الجنائز میں کہا کہ ہم عالم بمعانی الحدیث. محدثین حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اور فقہا وہ احادیث کا مطلب سمجھنے میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، سب سے زیادہ اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں. ایک اور حدیث بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا دعوت میں کہ ہر آدمی ایک ایک کھجور کھا رہا ہے اور ایک صاحب 2 کھجوریں کھٹی اٹھا کے منہ میں ڈال رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا ایک ایک کھجور کھاؤ. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی آدمی ظاہر میں دیکھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ 2 کھجوریں بیک وقت کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن اسی حدیث کو جب احناف نے دیکھا ہمارے فقہا نے تو اپنا حق اتنا ہی وصول کرنا چاہیے جتنا باقی لوگوں کا حق ہے، اس سے دوہرا وصول کرنا یہ جائز نہیں. تو دعوت میں کھجوریں تھیں، سب لوگ ایک ایک کھا رہے تھے، سب کے لیے جائز تھی، اور یہ 2 کھانے لگے تو منع فرما دیا کہ حق ایک کا بنتا ہے، جب سب ایک کھا رہے ہیں آپ بھی ایک کھائیے. یہ کھانے پینے کے باب میں، اور فقہا اس کو ذکر کریں گے، نقل کریں گے کہاں؟ جہاں وہ مشترکہ حقوق کی بحث کریں گے کہ گھر میں، ملک میں، خاندان میں، کنبے اور قبیلے میں، سڑکوں میں اور مختلف جگہوں پہ لوگوں کے مشترک حقوق کیا ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے آپ کہ وہ جو حدیث تھی اس سے کس طرح استنباط فرمایا. یہ فقہا کا حال ہے کہ وہ بظاہر ایک حدیث ہوتی ہے لیکن جہاں تک ان کا دماغ پہنچتا ہے اور لوگوں کا نہیں پہنچتا. تو عصر کی نماز اس کا ابتدائی وقت 2 مثل کے بعد ہے کہ جو مثال دی تھی کہ جب وہ سایہ 6 انچ اور پھر 1 فٹ اور 1 فٹ یعنی 2.5 فٹ ہو جائے فرض کر لیجئے، تو اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور عصر کی نماز کا وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر یہی مثل ثانی 2.5 فٹ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک مثل اول کے بعد شروع ہو جائے گا جن کا ابھی ذکر ہوا ہے. اس عصر کی نماز میں مستحب وقت کیا ہے؟ مختلف ائمہ نے لکھا ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار میں خاص طور پر یہ روایات نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی مسافت طے کر لیتے تھے. اور اس کو لکھا ہے پھر مسافت اور پیمائش کر کے کہ 6 میل جس کے بعد چلا جا سکے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حنفی فقہ میں بڑا بلند مقام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی صدی کے مجدد تھے رحمہ اللہ، بہت بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. اور ایک ان کی کتاب جو عقیدے پہ انہوں نے لکھی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہی بہت بڑی چیز.
بہت بڑے درجے کے فقیہ اور محدث ہیں، اور انہوں نے تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق عصر کی نماز میں تاخیر اس وقت تک مستحب ہے کہ کہ عصر کی نماز کے بعد 6 میل کا سفر غروب سے پہلے طے کیا جا سکے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں عمدۃ القاری میں بھی یہی تحقیق ارشاد فرمائی، اور شامی نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ تو 6 میل کا سفر آپ سوچ لیجئے کہ اگر 15 منٹ میں 1 میل اوسطاً عام طور پہ آدمی اگر زیادہ تیز اور بالکل سست رفتار سے نہ چلے اور اوسطاً 15 منٹ مان لیا جائے تو یہ کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ 90 منٹ۔ تو 90 ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا 1.5 گھنٹہ۔ تو مغرب کی نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے عصر پڑھ لی جائے، یہ احناف کے نزدیک مستحب وقت ہے، اور مستحب وقت کے بعد اس عصر کی نماز کا ایک وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، اور مکروہ وقت آ رہی ہے اس کی بھی بحث، وہ ہے جب کسی انسان کی نظر سورج پر جمنے لگے، سورج میں حدت، تیزی، اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں اور نظر سورج پر ٹھہرنے لگے، جمنے لگے، تو یہ عصر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا، اور اس وقت میں عصر کی نماز پڑھنا ہوگی تو ادا، لیکن یہ بہت شدید بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافق کی نماز، اور آپ نے فرمایا ہے بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب سورج میں زردی آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے ایسے چونچے مارتا ہے زمین پر جیسے مرغا، اور اس میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا۔ خدا کو کیسے یاد کرے گا؟ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے منافق کی نماز۔ اس لیے عصر کی نماز میں جو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے وہ بہت آسان ہے کہ سورج کو دیکھا جائے، اور اگر نظر ٹھہرنے لگے، جم جائے، تو یہ مکروہ وقت اس کا شروع ہو گیا۔ عام طور پہ 25 منٹ پہلے مغرب کی نماز سے یہ وقت آ جاتا ہے، اور مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ وقت یہ مختلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نماز عصر کی قضا نہیں ہوگی۔ دو نمازوں میں فرق کرنا چاہیے۔ صبح کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ 6 بجے طلوع آفتاب تھا اور اس نے نماز شروع کی 5:59 پہ 1 منٹ رہ گیا تھا، اور جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور ابھی دوسری رکعت میں تھا کہ سورج کا طلوع ہو گیا، یہ نماز نہیں ہوئی۔ رک جائے، اور جب 20 منٹ کے بعد سورج اوپر آ جائے، اس کی کرنیں پھیل جائیں، تو اس وقت فجر کے فرض پڑھے گا 2، اور سنتوں پہ اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ بھی پڑھ لے زوال سے پہلے پہلے، جب بھی اسی دن کی فجر پڑھ رہا ہے تو 2 سنتیں چاہیں تو پڑھ لیں اور چاہے تو وہ چھوڑ دیں۔ اس مسئلے کو پھر سن لیجئے کہ صبح کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ انتظار کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد اب اس نے پہلے سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ یہ آدمی 2 فرض پڑھے گا،
اور اگر اس کے ساتھ 2 سنتیں ملائے تو اچھی بات ہے، نہ ملائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا درجہ نفل کا چلا جائے گا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، اور یہ اسی دن کی زوال سے پہلے کی فجر کی نماز ہے۔ اور اگر زوال ہو گیا، ظہر کا وقت مثلاً آ گیا، عصر کا آ گیا، تو پھر تو 2 ہی فرض رہ جاتے ہیں، پھر تو سنتیں پڑھنی ہی نہیں۔ اور فجر کے برعکس عصر کی نماز شروع کی، اور عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے سورج ڈوب گیا تو عصر کی نماز ہو جائے گی، مکمل کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز اس نے مکروہ تحریمی حرام وقت میں گویا کہ شروع کر دی تھی، جو عملاً حرام ہے مکروہ تحریمی، مگر نماز پھر بھی ادا شمار کی جائے گی۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو مغرب کا وقت ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے تو اب کیا اثر پڑنی ہے، مغرب کے بعد پھر اس کو کیا کر لینا، قضا کر لینا۔ علیہ باللہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنا یہ کبائر میں سے ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کے اسے مکروہ تحریمی مکروہ وقت میں لے آئیں، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سیدھے صحیح وقت پہ نماز پڑھے، لیکن فرض کیجئے کوئی ایسا مسئلہ پہ آ ہی گیا ہے تو جب سورج پہ نظر جمنے لگے تو مکروہ وقت شروع ہو گیا، مگر اس کے باوجود حتیٰ کہ سورج کے ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی اس نے نماز شروع کی ہے، تو یہ نماز ادا ہے، قضا نہیں، پوری نماز پڑھنی ہے اور نہیں چھوڑنی چاہیے نماز۔ یہ نہیں ہے کہ اب مغرب کے بعد پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی مستند شخص کا نقشہ تیار کیا ہوا ہو اور اس نے لکھا ہے کہ 6 بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور گھڑی بھی ٹھیک ہو، دونوں چیزیں درست ہوں، اور ٹھیک 6 بجے وہ سلام پھیر دے تو فجر کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ تو عصر کی نماز کا ایک وقت تو وہ ہوا جو 1 مثل اور 2 مثل کے اختلاف کا ہے، دوسرا وقت وہ ہوا جو مستحب ہے، اور تیسرا وقت وہ ہو گیا جو مکروہ تحریمی ہے۔ ان تینوں میں نماز فتوے کے مطابق پہلے قول پہ یعنی 1 مثل کے بعد بھی ہو جائے گی، 2 مثل کے بعد بھی ہو جائے گی، اور مکروہ تحریمی جب سورج پہ نظر جمنے لگے اس وقت بھی، حتیٰ کہ غروب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر اللہ اکبر اس نے کہہ دیا ہے تو نماز اس کی شروع ہو گئی، درمیان میں سورج ڈوب گیا تو بھی نماز ہوگی اور یہ ادا نماز ہی شمار کی جائے گی۔ فجر کے برعکس کہ اگر سورج طلوع ہو گیا اس کی نماز پڑھنے کے دوران تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس پہ بہت بڑے بڑے حنفی فقہا نے فتویٰ دیا رحمہم اللہ، اور اس کی تفصیل انہوں نے احادیث کے ذریعے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس کے بیان سے کچھ بظاہر اتنا نفع نہیں ہے، بس فتوے کی بات یہ۔ اب اس کے بعد تیسری نماز عصر کے بعد چوتھی نماز یعنی مغرب کا وقت ہے، اور مغرب کا وقت ابتدائی طور پر شروع ہوتا ہے جب سورج ڈوب جائے، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت بظاہر ڈوب جاتا ہے، لیکن ڈوبنے سے کچھ پہلے تاریکی شروع ہو جاتی ہے، اس تاریکی کا اعتبار نہیں۔ سورج ڈوبنے سے ذرا سا پہلے تاریکی شروع ہو جاتی ہے، تاریکی سے مراد یہ لے لیجئے کہ سرخی آ جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد جب وہ اٹھتی ہے اس کی تاریکی اور اس سے اٹھتی ہے ایک سرخی، اس کا اعتبار ہے، اس میں ہی اذان دی جائے گی اور اسی میں نماز پڑھی جائے گی۔ طور پر مشہور یہی ہے کہ جب مشرقی افق پہ مشرق کی طرف تاریکی آ جائے
اور روشنی غائب ہو جائے تو اس کو غروب آفتاب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مشاہدے سے ثابت آپ دیکھ لیں ہوتا ہے کہ غروب سے کچھ دیر پہلے ہی مشرق کی طرف سیاہی آنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کی جانب محض تاریکی کا ظہور کافی نہیں، بلکہ افق سے وہ بلند ہو جائے تاریکی، اس کا اعتبار ہے۔ اب یہ مغرب کا ابتدائی وقت شروع ہوا، اور اس مغرب کے ابتدائی وقت میں غروب آفتاب کے بعد نماز کا وقت مباح ہو گیا۔ عصر سے مغرب تک کا وقت نماز کے لیے درست نہیں تھا نا، فرض نماز ہی پڑھ سکتے تھے، نفل نہیں پڑھے جا سکتے تھے، قضا نماز پڑھی جا سکتی تھی، سجدہ تلاوت ادا ہو سکتا تھا بشرطے کہ اسی وقت تلاوت کی ہوئی ہو، نماز جنازہ ہو سکتی تھی۔ جو نوافل نظر کے مانے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں عصر کے بعد ہو سکتی تھی، ہو گئی۔ اب دیکھیے سورج ڈوب گیا، جو ہی سورج ڈوبا ہے آذان ہوئی یا نہیں ہوئی، اب نماز کا وقت مباح ہو گیا۔ اب یہ جو مباح ہوا ہے نماز کا وقت، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت اب یہ شروع ہو گیا اور اس کے فوراً بعد آذان ہو جانی چاہیے، اور آذان کے فوراً بعد نماز ہو جانی چاہیے۔ اس مغرب کے وقت میں کئی ایک مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے مغرب کا وقت جو ہے، سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے بعد سرخی آ جاتی ہے، یہ شفق احمر کہلاتی ہے۔ احمر کا مطلب بھی سرخی، تو ایسے ہی شفق جس میں سرخی ہوتی ہے، یہ شفق احمر کے ختم ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ لیکن یہ فتویٰ ہے امام ابو یوسف کا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا، اور اس سرخی کے بعد پھر شمالاً جنوباً سفیدی ایک پھیلتی ہے جیسے صبح صادق میں تھی۔ فجر کے برعکس وہاں پہلے صبح صادق ہوئی، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوا، یہاں پہلے سورج ڈوب گیا، اس کی سرخی غائب ہوئی، اس سرخی کے بعد ایک سفیدی آتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ جو آئی ہے سفیدی اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ انہوں نے اس سفیدی کا بھی اعتبار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سفیدی جو ہے وقت کی وہ مغرب میں شامل ہے۔ تو اختلاف کس بات پر ہوا؟ اس بات پر کہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے، شفق احمر ہے، سرخی ہے، یا شفق ابیض ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بھی، اور وہ یہ ہے کہ اس شفق ابیض کے بعد، اس سفیدی کے بعد یہ سفیدی پھیلتی ہے، دیکھیے شمال اور جنوب میں جیسے صبح صادق میں تھی، اور پھر ایک مرتبہ سفیدی اس میں پھیلتی ہے جو مشرق اور مغرب کی طرف ہوتی ہے، اور وہ صبح کاذب ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فجر کے بالکل برعکس کہ وہاں صبح کاذب سب سے پہلے، پھر اس کے بعد صبح صادق، اس کے بعد طلوع آفتاب، یہاں غروب آفتاب، اور غروب آفتاب کے بعد پھر شفق ابیض احمر کے بعد سرخی کے بعد سفیدی، اور اس شفق ابیض سفیدی کے بعد پھر ایک اور روشنی ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اختلاف کس پہ ہوا؟ اختلاف اس پہ ہوا کہ شفق احمر جو سرخی ہے، کیا یہاں تک مغرب کا وقت ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟
اگر یہ مان لیا جائے تو پھر مغرب کا وقت کم رہ جائے گا اور عشاء کا وقت جلدی شروع ہو جائے گا. اور یہ قول ہے امام ابو یوسف کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا. اور اس کے برعکس دوسری بات اس سے آگے چل کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرخی بھی، اس کے بعد جو سفیدی پھیلتی ہے وہ بھی، یہ دونوں کو ملا کر پھر جو تاریکی شروع ہوتی ہے اس سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق مغرب کا وقت زیادہ ہو گیا اور عشاء تھوڑی سی بعد میں چلی گئی. فتویٰ کس پہ ہے؟ شامی نے اس پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مفتبہی قول جو ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جو سرخی ہے نا، اس سرخی پہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اور یہاں تک انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آخری قول یہی ہے، اور امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ یہ سارے اسی بات کے قائل تھے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا تھا اپنے قول سے. اور بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اور علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب فتح القدیر نے اور بعض اور ائمہ نے اس پر جرح بھی کی ہے، اور انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رجوع کو کہا ہے کہ وہ صحیح چیز ثابت نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ سفیدی والا بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہی مسلک تھا. اور یہ ساری تفصیل مل جائے گی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت معاذ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی مسلک کے قائل تھے جس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور ادھر بھی روایات ہیں، لیکن حنفی فقہا کی اکثر کتابوں میں، نہر الفائق میں، نکایا میں، درر البحار میں، مواہب میں، برہان کی شرح ہے، ان سب حضرات نے فتویٰ اس پہ دیا ہے کہ یہ سرخی جب ختم ہو جائے، مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اور احتیاط پھر بھی اس میں ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہونے میں احتیاط مغرب پہلے پڑھ لی جائے اور عشاء بہرحال پڑھی جائے جب اس کے بعد سفیدی بھی ختم ہو جائے، اور سفیدی کے بعد جب تاریکی اصل شروع ہو تو عشاء کا وقت وہ ہے، اس وقت عشاء کو پڑھا جائے. عشاء کا یہ وقت شروع کب ہوا اور رہے گا کب تک، اس کے لیے آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا نقشہ کہ غروب کس وقت ہوا ہے اور صبح صادق کس وقت ہو رہی ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ غروب ہوا ہے 5 بجے اور صبح طلوع جو ہے وہ بھی 5 بجے ہے، تو 12 گھنٹے ہو گئے. اب رات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجئے، 5 بجے غروب اور 5 بجے اگلے دن طلوع نہیں صبح صادق، تو 12 گھنٹے ہو گئے. اس 12 کو اگر آپ 3 حصوں میں کر لیں تو ایک حصہ 4 گھنٹے کا ہو گیا. 5 بجے سورج ڈوبا، اس میں 4 گھنٹے جمع آپ کر لیجئے، 9 گھنٹے، 9 بج گئے. تو یہ جو 9 بجے کا وقت ہے، رات کا 1/3، یہ ہے عشاء کا مستحب وقت، بہتر وقت. اس میں سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے ادا فرماتے تھے. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ اس کے قریب گزر جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرماتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اونگنے لگتے تھے نیند کی وجہ سے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس وقت اللہ کی اس زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کی عبادت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو سوائے تمہارے. اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے عشاء کی جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تھا، اور وہ بھی تقریباً وہی وقت بن جاتا ہے. یہ عشاء کے لیے بات کر رہے ہیں
کہ عشاء کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے. اب 1/3 سے بڑھ کے آگے چلے جائیے آدھی رات پر، تو آدھی رات تک عشاء کا وقت مستحب ہے. عشاء آدھی رات میں پڑھ لی جائے، یہ اس کے فرائض کی بات ہو رہی ہے. عشاء میں 2 نمازیں ہیں، ایک فرض ہیں، ایک وتر ہیں. فرائض کا پڑھنا پہلے جب 1/3 رات گزر جائے مستحب ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے. اور آدھی رات 5 سے 5 تک، غروب آفتاب سے صبح صادق آپ فرض کر لیجئے تو 12 گھنٹے ہو گئے تھے. 12 میں آدھا کیا ہو گیا؟ 6 گھنٹے ہو گئے. تو 5 بجے آپ نے غروب کو مانا، 6 گھنٹے شامل کر لیجئے، 11 بجے یہ آدھی رات ہو گئی. یہ آدھی رات سے پہلے کا وقت مباح ہے، جائز ہے، بغیر کراہت کے عشاء کے فرض ہو جائیں گے، عشاء کی نماز ہو جائے گی. پوری نماز پڑھیں تب بھی، اور اگر صرف فرض پڑھیں تب بھی بغیر کراہت کے ہو جائیں گے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ رات کے وقت کوئی زوال نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رات کو بھی 12 بجے زوال ہو جاتا ہے، رات کے وقت میں کوئی زوال نہیں ہوتا. زوال جس پہ آنا تھا وہ تو پہلے ہی ڈوب چکا. تو 2 وقت ہو گئے عشاء کے، ایک وہ جو 1/3 رات کا، اور اب آگئی آدھی رات. اس آدھی رات کے بعد عشاء کی فرض نماز کا وقت مکروہ شروع ہو جائے گا. یعنی آپ نے 5 بجے غروب مان کر اور 12 گھنٹے کی رات مان کر 11 بجے آدھی رات کر لی تھی. اب 11 کے بعد عشاء کے فرض نماز کا وقت مکروہ ہو جائے گا، اور وتر نماز کا وقت وہ مستحب ہے، بہتر ہے. کیونکہ وتر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ایک اور نماز ضروری قرار دی ہے، اور وہ اتنی اچھی ہے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور وہ وتر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور وتر کی نماز اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی اپنی آخری نماز طاق بنا لیا کرو. تو طاق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعتیں وتر کی وہ ایک سلام کے ساتھ جب آخر پر پڑھی جائیں گی تو جتنی بھی نماز پڑھیں گے پہلے سب طاق ہو جائے گی. تو وتر کا وقت آدھی رات کے بعد بھی مستحب ہے. صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی پڑھ لیے جائیں، جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی اچھا ہے. لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس شخص کو تہجد میں اٹھنے کا اعتبار ہو، یقین ہو. اور جس کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہ ہو، بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے. کہیں تہجد کے شوق میں وتر بھی نہ گنوا بیٹھے جو ضروری ہے نماز. اور اگر یہ ڈر ہو کہ عشاء کی نماز کا وقت دیر سے رکھا گیا 1/3 رات کے بعد، تو نمازی تنگ پڑ جائیں گے، یا لوگوں کی جماعت ضائع ہو جائے گی، یا جماعت میں کمی آ جائے گی، تو پھر یہ درست نہیں ہے. پھر جماعت صحیح وقت پہ یعنی ابتدا میں ہی کرا دینی چاہیے. کیونکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جماعت میں شامل ہونا یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ وقت دیر سے رکھا جائے اور لوگ سو جائیں اور نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں. اور اسی طرح وتر کا چھوڑ دینا الیاذ باللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے فرض اور 2 سنتیں پڑھ لی اور وتر جو ہیں وہ میں تہجد میں پڑھتا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے. کبھی بھی انسان کو اس غرے میں نہیں رہنا چاہیے. ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ دریافت کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ وتر ایسے ہی کرتے تھے کہ نماز عشاء کی فرض پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے بس پھر باتیں کرتے رہتے تھے یا لوگوں سے تعلقات، اور کہتے تھے ذہن میں یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم تہجد پڑھتے ہیں. اور اس کی سزا یہ ملی کہ 10 سال تک میں پورے 10 برس تک عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا.
نہ وطر نہ فرض، حتیٰ کہ تراویح بھی گئی اور ایسی مصیبت ہمیشہ پڑتی رہی کہ 10 برس کے لیے عشاء کی نماز میری ختم ہو گئی۔ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور ریاکاری کہاں کس کو دکھا رہا ہے۔ جس مالک کے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس کی بجائے لوگوں کے چکر میں پڑ گیا، تو اس لیے وطر کی نماز اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا پورا یقین ہے کسی کا معمول ہے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے وطر۔ اب آدھی رات کے بعد عشاء کا مکروہ وقت شروع ہو گیا فرض کے لیے، لیکن اگر کوئی عشاء کی نماز اس وقت پڑھے گا تو اسے پڑھنی چاہیے، وہ ادا ہوگی، حتیٰ کہ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے عشاء کی نماز کا وقت اس سے جو بھی وقت تھا اس نے عشاء کی نماز کے فرض اور وطر اور سنتیں پڑھنے کے لیے 20 منٹ پہلے فرض کر لیجئے شروع کی نماز یا آدھا گھنٹہ پہلے، تو یہ وقت اس کے فرض عشاء کے اس کے لیے تو مکروہ ہو جائے گا، لیکن وطر اپنی جگہ پر مناسب حال رہیں گے اور سنتیں فرائض کے تابع ہیں، لیکن یہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اب تو وقت ہی نہیں رہا، اب اسے عشاء کے بعد پڑھ لینا یا عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لینا، صرف فرض پڑھ لینا، یہ بات نہیں ہے۔ مغرب کا وقت رہتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے۔ اب یہ ہے بات آگے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، اتنا وقت تقریباً ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے فتویٰ 1 گھنٹے کا بھی دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شفق احمر، یہ سرخی جو ہے یہ 1 گھنٹے تک رہتی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد سرخی کی بجائے سفیدی آ جاتی ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان عام معتدل ایام میں 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو اگر کوئی ان کے قول پر عمل کرتا ہے تو ملامت اسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، مگر احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ سفید شفق کو غروب ہونے دیں، ختم ہونے دیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں عشاء کی۔ مغرب کی نماز کے وقت میں عرض کیا آپ سے کہ پہلے سرخی اور سرخی کے ختم ہونے کے بعد سفیدی، اور ان دونوں کے درمیان 12-15 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے۔ سرخ شفق جو ہے وہ پہلے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 12-15 منٹ کے بعد سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے، تو اتنا وقفہ 1.25 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، پونے 2 گھنٹے کا پڑ جاتا ہے مختلف موسموں کے اعتبار سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان شفق احمر کو بھی گزرنے دے، شفق ابیض کو بھی گزرنے دے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا مکروہ وقت کون سا ہے، یہ رہ گئی تھی بات۔ مغرب کی نماز کا مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 2 ہیں، ایک تو مکروہ تنزیہی ہے، جو ہی سورج غروب ہوا نماز کا وقت مباح ہو گیا، آذان ہوئی، نماز ہوئی۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں یا اس سے کم کا وقفہ ہو جائے اذان کے علاوہ، سورج ڈوبنے کے بعد 2 رکعتیں یا اس سے کم کا وقفہ ہو جائے، یہ ٹھیک ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں، کسی نے بھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2 رکعتوں سے بھی زیادہ وقت گزر جائے، 5 منٹ جیسے گزر جائیں، تو یہ نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور منیت المصلی میں انہوں نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ دونوں طرف اچھے مفتی ہیں، بعض حضرات اس 2-4 منٹ 5 منٹ کی تاخیر کو کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، اور بعض حضرات اسے کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس سارے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان مغرب کی نماز جلدی ادا کرے۔
اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تارے ظاہر ہو جائیں اور گھنے ہو جائیں آسمان پر اور ستارے نظر آنے لگیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. بہت گناہ کی بات ہے کہ کوئی آدمی مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے آسمان پہ گتھ جائیں، گھنے ہو جائیں، نظر آنے لگیں، تو یہ وقت خراب ہو گیا، اس کا ناپسندیدہ ہوا اللہ کی نظر میں. لیکن اس کے باوجود نماز جو ہے نا اس کی ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس سے قضا ہو جاتی ہے، غلط سمجھتے ہیں. نماز قضا نہیں ہوتی، نماز کا وقت تو بھی کافی سارا باقی. تو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرنا جس میں 2 رکعتیں ادا کی جا سکیں بغیر کراہت کے سب کے نزدیک جائز ہے. اور اس سے زیادہ تاخیر میں اختلاف ہوا فقہا کا. بعض کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر 2-3 منٹ اور زیادہ لگ جائیں، اور بعض کہتے ہیں وہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اتنی تاخیر کہ ستارے بکثرت چمکنے لگیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک یہ لوگ مغرب کی نماز جلد ادا کرتے رہیں گے. ایک مسئلہ ہے رمضان کا. رمضان میں افطاری ہے، اور اگر بھوک لگی بھی ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو 15 منٹ کی تاخیر میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت تک ستارے عام طور پر ظاہر نہیں ہوتے 15 منٹ میں. تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی فتویٰ دیا جا سکے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن دوسری طرف نماز اس حالت میں پڑھنا کہ انسان کا دل بھوک میں لگا ہوا ہو، نماز اس حالت میں پڑھنا کہ بیت الخلاء جانے کا تقاضا شدید ہو اور ذہن بار بار ادھر منتقل ہوتا ہو، اور نماز اس حالت میں پڑھنا کہ شوہر کے لیے بیوی کی طلب ہو اور نماز کے اوقات میں گنجائش بھی ہو، یہ سب چیزیں مکروہ تحریمی ہیں اور اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو چاہیے کہ پہلے ان ضروریات سے فارغ ہو لے پھر نماز پڑھے. بھوک کی حالت میں کھانے کی موجودگی میں نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہوا، تو اس لیے اس مکروہ کا ارتکاب نہ کرے، یہ بہت بری بات ہے. اس کے بجائے مکروہ تنزیہی میں زیادہ سے زیادہ چلا جائے گا نا، اور وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 15 منٹ کی تاخیر کر لی جائے تاکہ کھانے سے فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ، اور دل جب فارغ ہو جائے پھر وہ نماز پڑھے. یہی حال فقہا نے بیت الخلاء کا بھی لکھا ہے، اور یہی حال اس شخص کے لیے بھی لکھا ہے جس کی رغبت اپنی بیوی کی طرف ہو اور بیوی کی بھی اس کی طرف ہو. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر اکیلے صرف بیوی کا معاملہ ہے تو پھر مرد کے لیے اس کی خواہش پہ جماعت کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن معاملہ اس کے برعکس جانبین میں ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے نماز کا پڑھنا. لیکن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ نماز کا وقت کتنا ہے اور کل، اور اس کے علاوہ اس انسان کی ضروریات کیا ہیں. شریعت نے اور فقہا نے جو استنباط کیا ہے احادیث کو دیکھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، انہوں نے ساری طرف نظر رکھ کے انسانوں کی سہولت کے لیے، اس امت کے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ مسائل لکھے. مغرب کی نماز کے متعلق جو شفق احمر کی روایت ہے کہ جب تک اس کی سرخی غائب نہ ہو عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا. تو دنیا میں جن ممالک میں، اس مسئلے پہ تو بعد میں بھی بات انشاءاللہ کریں گے کچھ تفصیل سے، لیکن دنیا میں بعض ایسے ممالک بھی ہیں، خود انگلینڈ میں اور امریکہ میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے اور اس کی سرخی صبح تک قائم رہتی ہے، تو وہاں عشاء کی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا. تو اس پہ
ایک قول تو فقہا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں پر عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہے، بس مغرب پڑھیں اور پھر فجر پڑھیں، اور بہرحال اس میں گنجائش ہے، بہت سے ائمہ کا مسلک یہی ہے، احناف میں بہت سے فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان وہ اتنا وقفہ کر لیں جتنا ان کے قریب ترین کسی ملک میں جہاں سورج اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، جو قریب ترین ملک ہے اس کے ساتھ اپنے اوقات کو دیکھ لیں، اور اتنی ہی دیر کے بعد مغرب کے وہ اتنی دیر کے بعد عشاء پڑھ لیں۔ اور کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ دنیا میں مغرب اور عشاء کے درمیان پونے دو گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، بس وہ اتنا وقفہ کر کے نماز پڑھ لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے زمانے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ وقت کے معاملے میں تمہیں شبہ پڑ جائے گا تو دیکھو اس وقت نمازیں ادا کرنا اندازہ کر کے، تو اندازہ کر کے نماز ادا کر لی جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جہاں پر شفق احمر غروبی نہیں ہوتا، اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں بھی پڑھتا تو اس میں بھی گنجائش ہے، بہت سے فقہا اس طرف بھی گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات کا تعین فرمایا ہے، اور نمازیں دو تھیں پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس تک مکہ مکرمہ میں دو نمازیں ہی ادا فرماتے رہے ہیں، ایک شام کی نماز اور ایک صبح کی نماز، اور بعض روایات کے مطابق تہجد کی نماز فرض تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بعض کہتے ہیں وہ فجر اصل میں تہجد ہی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو الگ الگ تھیں، تو 3 نمازیں ہوئیں۔ اور جب معراج میں تشریف لے گئے ہیں تو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، اور موطا امام مالک میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن نماز پڑھائی، 5 اوقات جو نمازوں کے بالکل ابتدا کے تھے، اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی جو 5 نمازوں کا آخری وقت تھا، اور انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ نے یہ اوقات آپ کی امت کی نمازوں کے لیے رکھے ہیں، ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی روایات نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زبان مبارک سے نمازوں کے آغاز اور اختتام کے اوقات ارشاد فرمائے تھے۔ بقیہ نماز کے اوقات کے مسائل انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔